الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جن دعاؤں کے مانگنے کے لیے کہا ہے ان کی دعا اسی اللہ کی حاصل سلطان کی اس کا کچھ حصہ گزرا اور انہوں نے انسانی پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی اور نماز کے آخر پر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا شروع ہوتی تھی کہ اسألک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں بقدرتک علی الخلق، بعلمک الغیب و بقدرتک علی الخلق۔ اللہ، آپ کو واسطہ دیتا ہوں آپ کی صفت قدرت کا، اور اے اللہ میں تجھے تیری صفات میں علم کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی میں خیر باقی ہے، وتوفنی اذا علمت الوفاۃ خیرا لی، اور اللہ مجھے اس وقت دنیا سے اٹھا لے جب میری زندگی میں خیر کا کوئی موقع باقی نہ رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا عرض کی کہ اللہم واسألک، اور اے اللہ میں آپ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ خشیتک، اللہ میں آپ سے ڈرتا رہوں، فی الغیب والشہادہ، اپنی زندگی میں ان امور میں جو مجھ سے پوشیدہ ہیں، جو لوگوں کی نظر سے چھپے ہوئے ہیں، اور جو لوگوں کے سامنے معاملات ہیں، اللہ میں تجھ سے ڈرتا رہوں۔ لفظ جو استعمال فرمایا ہے وہ خشیت کا ہے، اور خشیت جس چیز کا نام ہے وہ خوف کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انسان اس طرح سے ڈرے جیسے وہ شیر سے ڈرتا ہے اور کسی درندے سے ڈرتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جو الفاظ کتاب و سنت میں آئے ہیں ان الفاظ کو جس کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے اس کے پہلو میں رکھ کر دیکھے۔ خوف کی ایک قسم وہ ہے جو درندوں سے خوف ہوتا ہے، اور خوف کی ایک قسم وہ ہے جس میں انسان پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، کسی کی بڑائی طاری ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی کتاب و سنت میں اللہ کا خوف آتا ہے تو اس سے مراد اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت اور اس کی وجہ سے جو ہیبت پیدا ہوتی ہے وہ ہے۔ اور ایک خشیت کا معنی تقویٰ کا بھی آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھے جن چیزوں میں شبہ پڑ جائے کہ یہ چیز درست ہے یا نادرست ہے۔ اس لیے خوف کے 3 معانی میں اللہ کے متعلق تو وہ خوف ہے ہی نہیں جو درندوں سے ہوتا ہے، شیر چیتے سے، مگر اسی شیر اور چیتے کو اگر آپ پنجرے میں بند کر دیں اور دیکھیں تو اس کی شکل و صورت میں خود ہیبت طاری ہے۔ یہ جو ہیبت ہوتی ہے بڑے لوگوں کی، یہ جو ہیبت ہوتی ہے عہدے کی، یہ جو ہیبت طاری ہو جاتی ہے،
کسی ایسے انسان کو دیکھنے سے جس کے علم سے، جس کے عمل یا تقوی سے انسان ہیبت زدہ ہوتا ہو، عزت اور احترام سے نگاہیں جھک جائیں، یہ ہیبت اللہ کے معاملے میں مقصود ہے کہ انسان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی ہیبت اور عظمت اس انسان پر طاری ہو جائے، اور اللہ کی اتنی ہیبت کا طاری ہو جانا کہ وہ اللہ سے ایک پہلو سے محبت بھی رکھے اور اللہ کی مغفرت پر بھی نظر رہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہ وہ بے نیاز ذات ہے، اگر پکڑ لیا تو کیا ہو۔ یہ دونوں پہلو اس ہیبت کو اعتدال میں رکھتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مجھے اپنا پورا خوف دے دے، کیونکہ خوف میں آدمی عمل سے رک جاتا ہے۔ بس یہ کہا کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک، اللہ مجھے اپنا اتنا خوف دے دے، ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک، جو مجھے آپ کی نافرمانی سے باز رکھے۔ بس کامل خوف سے عقل معوف ہو جاتی ہے، اس لیے اتنا خوف کہ اس میں پہلو رجا کا، امید کا اللہ سے رہے۔ تو فرمایا عمار رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ سے اس کا اتنا خوف مانگو کہ کہو اللہم واسألک، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خشیت کا، اللہ اس بات کا کہ میں آپ سے ڈرتا رہوں، فی الغیب والشہادہ، لوگوں کے سامنے بھی اور اپنی تنہائی میں بھی، دونوں جگہ پہ اے خدا تیرا خوف قائم رہے۔ اللہ کا خوف جب قائم رہتا ہے لوگوں کے درمیان میں بھی تو اتنی ہی بات کرتا ہے سوچ سمجھ کے کہ جو میں بول رہا ہوں یہ اللہ سن رہا ہے، بس جو میں دیکھ رہا ہوں اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جو میرا رویہ ہے یہ سب خدا کے علم میں ہے۔ اس لیے انسان کی روح کو جن تین مقامات سے غذا ملتی ہے وہ زبان ہے، اور اسی طرح انسان کے کان ہیں اور آنکھیں ہیں۔ یہ تینوں اعضاء جتنے پاک ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی انسان کی روح پاک ہوتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ اندر کا سینہ چمکنے لگتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جو چیزیں مستقبل میں ہونے والی ہیں اور اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے خدا کے جھلک نظر آتی ہے اسے اپنے دل کے آئینے میں، اور وہ بتا دیتا ہے کہ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا یا یہ ہو جائے گا۔ وہ کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنے دل میں اللہ کے فیصلوں کی اور لوح محفوظ کی جھلک دیکھتا ہے اور اس پہ بات کرتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ حقیقت میں بہت بڑے صوفی تھے، اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے صوفی تھے۔ یہ دونوں لوگ ہمارے ہاں ان لوگوں نے لے لیے جو لوگ تصوف کے بنیادی طور پر مخالف ہیں، اور انہوں نے کہا شیخ نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، شیخ نے بدعات کے خلاف کام کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یقیناً یہ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا دل بالکل پاک اور صاف، اور وہ لوگ اللہ کے ذکر کی وجہ سے اتنے پاک ہو گئے تھے کہ اللہ اپنے فیصلے انہیں دکھاتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زندگی کس نہج پر گزارنی ہے۔ بس اللہ نے آزادی دی ہے،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاؤلائی و ہاؤلا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں گڑبڑ کرے، ہمارے خلاف رہے، تو ہم نے اسے آزادی دی ہے کہ کرو جو کر لینا ہے، اور جو نیکی کا کام کرتے ہیں ان کو بھی آزادی دی ہے کہ تم اچھائی کر لو۔ کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء، ہم نے ہر ایک کو ڈھیل دے رکھی ہے، اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ان میں جو لوگ آئیں گے خدا ان کا حساب و کتاب کیسے لے گا۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ انہیں جب آخری مرتبہ جیل کی سزا ہوئی تو وہ ایسے لبکے خوشی سے اٹھے جیسے انہیں پہلے سے خبر تھی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابن قیم میں جانتا تھا کہ مجھے اب سزا ہونی ہے، اور حق گوئی کی پاداش میں مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور تم دیکھنا بس اس آخری بندش سے میری موت مجھے آزاد کر دے گی۔ اور اپنے بھائی کو لیا، پھر جیل چلے گئے، اور 80 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا، یعنی 80 مرتبہ سنا اور 80 مرتبہ اپنے بھائی کو اور مجھے سنایا۔ اور جب وہ سورہ قمر کی اس آیت پر پہنچے کہ عند صدق ملیک مقتدر، یقیناً تم اللہ کے ہاں پہنچو گے، اللہ جو بادشاہ ہے، اللہ جو سب قوتوں پر غالب ہے، بس اس وہ بادشاہ کے ہاں یہ ذکر کرتے یا یہ آیت پڑھتے ہی ایک طرف کو ڈھلک گئے اور روح پرواز ہے۔ یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ دل کے آئینے کو صاف کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کا ایسا خوف جو انسان کو حقوق العباد میں پورا اتارے، اور اللہ کا ایسا خوف جو حقوق اللہ میں بھی پورا اتارے، ایک پہلو، اور دو پہلو اس کے اور ہیں کہ انسان کی تنہائی میں بھی اللہ کا خوف اسے معصیت نہ کرنے دے، اور لوگوں کے سامنے لوگوں کی حیا کی ہی وجہ سے چھوڑ دے تو بھی ایک درجہ ہے کہ اس نے اپنی خواہشات پر قابو پا لیا۔ یہ بھی اور وہ بھی، یہ چاروں پہلو انسان کی زندگی میں ہونے چاہیے۔ اللہ کا ایسا خوف جو حقوق العباد اور حقوق اللہ کو پورا کرے، اور لوگوں کے حق زیادہ غالب ہیں اللہ کے حق۔ جہاں شریعت میں اللہ کے حقوق میں سخت چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ اپنے حقوق کو نرم کر دیتا ہے۔ یہ مزاج حقوق العباد میں بھی ہے لیکن سخت۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے کہا ہے کہ اچھا نہیں قیام ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لو وغیرہ وغیرہ، اب سب جانتے۔ روزہ نہیں رکھ سکتا، اسے حکم دیا، اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور کسی اور وقت میں رکھ لے۔ لیکن انسانوں کے حقوق میں خدا نے سختی کی ہے، اس لیے کہ دنیا کو آباد رکھنا ہے، اور اللہ نے انسانوں کے حقوق میں اس قدر شدت، اور مالی معاملات میں خاص طور پہ شدت برتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ہے فَلْيَكْتُبْ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، لکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے مالی معاملات لکھ کر رکھے ایسے ہی جیسے اللہ نے اسے لکھنا سکھایا۔ تحریر کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اللہ نے کہا ہم نے سکھایا ہے اسے لکھنا، یہ خود بخود نہیں سیکھ گیا۔ اس لیے اللہ انسان کی فطرت میں الہام کرتا ہے، اور بڑا مبارک ہے وہ آدمی جس کو الہام جس چیز کا کیا جائے وہی چیز اس کے ذریعہ معاش بھی بن جائے۔ بہت بہترین زندگی اس انسان کی ہے اللہ نے جس کی فطرت میں ایک چیز رکھ دی اور وہی چیز اس کا ذریعہ معاش بھی بن گئی، بس قصہ ختم۔ اس کی طبیعت میں اللہ نے لڑائی رکھ دی ہے، اس کی طبیعت کو جنگ کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ فوج میں چلا گیا۔ اس سے بہتر مجاہد کون ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کی طبیعت میں اللہ نے ایڈمنسٹریشن رکھی ہے، اور وہ ایڈمنسٹریٹر لگ جائے بہترین آدمی بن جاتا ہے۔ ایک کی طبیعت میں اللہ نے رکھا ہے
کہ وہ نظم پرونے کا کام کرتا ہے، تو لفظوں کو پرو کر مضمون یا شاعری مرتب کر دیتا ہے، اور وہ ہیروں کو پرو کر ایک لڑی بنا دیتا ہے۔ اور جس کی طبیعت میں اللہ نے حسن، اس سے متاثر ہونے کی صلاحیت رکھی ہے، جس کی طبیعت میں اللہ نے خوف اور ہیبت سے متاثر کرنے کی طبیعت رکھی ہے، اس کا حسن دیکھو، حسن کی قدر دیکھو، اس کے بنائے ہوئے محلات دیکھو، مکانات دیکھو، حسن ٹپکتا ہے اس سے۔ شاہ جہان بادشاہ جو اس نے بنائی ہیں چیزیں، اگرچہ ہمارے ہاں کم ہے، لیکن انڈیا میں جا کے آپ دیکھیں، اور آگرہ اور دوسری چیزیں جیسے محبت ٹپکتی ہے، اور بابر نے جو چیزیں بنائی تھیں ہیبت ٹپکتی ہے ان چیزوں سے۔ یہ سب چیزیں جتنی ہیں انسان کی فطرت کے مطابق ہو جائیں، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ لوگوں نے جمعے کے متعلق دریافت کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ جمعے کے لیے ایک جوڑا الگ سے رکھ لو اور بالکل صاف ستھرا ہو، جسے پہن کے تم جمعے میں آؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما تھے، اور کچھ لوگ جو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، گرمیوں کا موسم تھا اور وہ جانوروں کو چراتے تھے، اور ان سے جانوروں کی بو آنے لگی۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جو آدمی جس پیشے میں ہو، اگر اس پیشے میں چیزیں ایسی ہیں جن سے بو اٹھتی ہے، جیسے پیٹرول ہے، جیسے ڈیزل ہے، جیسے اور چیزیں ہیں، گوشت ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، تو آپ فقہا کہتے ہیں کہ وہ کپڑے تبدیل کر کے مسجد میں آئے گا، کیونکہ مسجد میں اگر بو ہوگی اور لوگوں کو تکلیف پہنچے گی تو کتنا وہ ثواب کمائے گا اور کتنا گناہ کمائے گا، یہ وہ اللہ کے یہاں فیصلہ ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے طواف کے دوران دیکھا، ایک جگہ سے لوگ ہٹ کے بچ کے گزر رہے تھے، تو آپ آگے بڑھے، دیکھا تو ایک عورت تھی اور اس کے جسم پہ بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں اور بو آ رہی تھی، اور لوگ اس سے ہٹ رہے تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس کے قریب گئے اور فرمایا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھی رہیں، اور آپ جب بھی طواف کرنے کا ارادہ کر لیں گی اللہ آپ کو طواف کا ثواب ضرور دے گا۔ میں عمر آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، یقیناً اللہ ثواب دے۔ وہ سمجھدار تھی اور سمجھ گئی کہ لوگوں کو کس وجہ سے مجھ سے ایک طرح کی دوری ہے۔ جس دن مکہ مکرمہ خبر پہنچی کہ امیر المومنین شہید ہو گئے، تو اس سے کہا چلیں اب طواف کر لیں، تو انہوں نے کہا اس شخص کی ہیبت اس کی وفات کے بعد بھی مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کی نافرمانی کروں۔ یہ ہیبت ہوتی ہے جہاں محبت بھی شامل ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ تھا، اور آپ نے خطبے میں فرمایا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم لوگ جب جمعے کے لیے آؤ تو تم خوشبو کا استعمال کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ہر ایک کو خط لکھا، اس کی کاپیز کروائیں، بھجوائیں، اور ارشاد تحریر فرمایا کہ سرکاری اخراجات میں سے ایک خرچہ یہ کرنا ہے کہ جمعے میں اور عید میں لوگوں کے آنے سے پہلے وہاں خوشبو کا استعمال کیا جائے، تاکہ وہ مجمع اور آنے والے راحت محسوس کریں۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کی فطرت میں جو چیز رکھی ہے کبھی اس سے نہیں لڑنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لڑکے کو سمجھاتے ہوئے، وہ بالکل جوان تھا، 19-20 سال کا، اسے سمجھایا اور فرمایا کہ وَلَن يَشَادُّ هَذَا الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ۔ یاد رکھو بچے، جو بھی فطرت سے ٹکر لے گا نا، اللہ کی فطرت اس پہ غالب آئے گی اور اسے ڈھا دے گی۔ وہ سوتا نہیں تھا، فرمایا یہ نہیں کرنا، سونا ہے۔
لوگوں سے ملنا نہیں ہے۔ فرمایا ان لزورک علیک حق، جو لوگ ملنے آتے ہیں تمہیں ان کا بڑا حق بنتا ہے۔ یہ کیا تنہائی کی زندگی ہے کہ کسی سے ملنا ہی نہیں۔ اور نے فرمایا کھانا، اس کا بھی تم پہ حق بنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھائیں۔ اس لیے جو لوگ خدا کا خوف نہیں رکھتے حقوق العباد میں، اللہ کے ہاں اس پہ پوری پکڑ ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ کسی انسان نے حق مہر کی ادائیگی کی کوئی بات نہیں کی تو اس کی جب وفات ہو جائے گی تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کا حق مہر ادا کیا جائے گا۔ باقی تقسیمات جو شرعی ہیں وہ بعد میں ہوں گی، پہلے اس کی بیوی کا حق تھا، یہ ادا کیا جائے۔ اللہ کا خوف ہی ہے بس، اور کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو راہ راست پہ قائم رکھتے۔ علم انسان کو ہمیشہ راہ راست پر قائم نہیں رکھتا۔ علم کا تکبر آ جائے اور علم کا غرور آ جائے، بدترین غرور ہے کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جانا کہ میرے پاس علم ہے، میں علم والا ہوں۔ کیا علم ہے؟ وہ جو باری تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے انکار کر رہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، اس کو اس سارے علم سے زیادہ علم تھا کہ اس کے عواقب اور نتائج کیا ہوں گے، لیکن اس کے علم نے اسے نفع نہیں دی۔ اصل چیز اللہ کے ساتھ تعلق ہے، محبت کا اور خوف کا۔ کبھی یہ غلبہ کبھی وہ غلبہ، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، یہ کیفیت رہتی ہے بڑھاپے تک، اور پھر بڑھاپے میں پہنچ کے ایک چیز غالب آ جاتی ہے، اللہ کا خوف یا اللہ سے محبت، ایک چیز غالب آ جاتی ہے، اور بڑی مبارک موت ہے جو ان دونوں میں سے کسی ایک چیز پہ بھی آ جائے، اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ احساس ہے اور وہاں پہنچ کے جواب دینا۔ اسی لیے قرآن ہمیں کہتا ہے کہ فیما کنتا، ہمارے فرشتے آئیں گے برے لوگوں کی جان نکالنے اور تھپڑ ماریں گے، ان کی کمر پر بھی کوڑے پڑیں گے اور ان کے سر پر بھی ماریں گے، اور کہیں گے فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ بس ایک اس سوال کا جواب چاہیے۔ وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں بڑے کمزور تھے، سچ بات کہہ نہیں سکتے، حقیقت پہ بات کر نہیں سکتے تھے۔ رشتے ماریں گے اور کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ دو چیزیں انہوں نے کہیں، انہوں نے کہا ہجرت کر جاتے، وہ ملک چھوڑ دیتے، وہ جگہ چھوڑ دیتے جہاں حق گوئی کی پاداش میں تمہیں دھرے پڑتے، جہاں سچ بولنے کی سزا تمہیں اس طرح دی جاتی کہ معاشرے سے منقطع کر دیا جاتا۔ اللہ کہتا ہے الا المستضعفین، ہاں سوائے دوسرے جو اس سزا سے بچ جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا جو ہم سے دعا مانگتے رہتے تھے اور کہتے تھے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس بستی سے نکال دے جہاں کے حکمران ظالم، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اللہ تو میرا دوست بن جا، اور اے اللہ ہجرت اگر میرے نصیب میں ہے تو تو میری مدد فرما۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم انہیں معاف کر دیں گے، اللہ نے فرمایا عسى الله ان يعفو عنهم، ممکن ہے میں اللہ ان سے درگزر کروں۔ اس لیے لوگوں کے حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ سچائی اور ادب کو جمع کریں، سچ بولے۔ اسی لیے اللہم واسألک، اور اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خشیتک، مجھے اپنا اتنا خوف دے دیں، فی الغیب والشہادہ، کہ میں تنہائی کی زندگی بھی پاک گزاروں
اور اے پروردگار جو لوگوں میں زندگی ہے وہ بھی میری پاک گزرے، تیرا خوف مجھے تیری نافرمانی سے روک دے۔ بس ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی سے کہا کہ بیٹی یہ کام کر دو، اور جب کافی دیر تک تو نہیں آئی تو آپ نے گھر کا پردہ ہٹایا تو دیکھا وہ بچی اور بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہی تھی، اسے ڈانٹ پلائی، بلایا، اور آپ نے فرمایا اتنی دیر کر دی، اور اگر اللہ کا خوف مجھے نہ ہوتا میں تمہیں شدید سزا دیتا۔ نبی بھی اللہ کے خوف سے اور اللہ کے جلال سے علیہ الصلوۃ والسلام ڈرتا ہے کہ خدا نے پوچھ لیا تو خدا کے سامنے کیا جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے۔ اس لیے بس ایک ہی چیز ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو گڑبڑ نہیں کرتا، وگرنہ کوئی چیز نہیں ہے جو حقیقتاً انسان کی اصلاح کر سکے، یا پھر اللہ کی محبت اتنی، اللہ کی محبت غالب آ جائے اتنی زیادہ کہ ہر چیز پر اللہ کی محبت غالب آ جائے۔ وہ محبتیں دنیا میں بھی کام دیتی ہیں اور آخرت میں بھی کام دیتی ہیں، ان محبتوں ہی کی وجہ سے خدا بندگی زیادہ سنتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات قریب تھی، تو انہوں نے اپنے مشورہ کرنے والے لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ میں اپنے بعد خلافت جو چھوڑ کے جاؤں گا اس کی وصیت پہلے ہی سے ہو چکی ہے، تو میں ٹیمپریری آیا تھا اور 2.5 3 سال ہو گئے ہیں، اب مجھے جانا ہے اللہ کے پاس۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا حال اصل میں یہ تھا کہ وہ عبدالعزیز کے بیٹے تھے اور عبد الملک کے داماد بھی تھے اور عبد الملک کے بھتیجے بھی تھے۔ خلافت ملنی تھی عبد الملک کی بجائے عبدالعزیز کو، عبدالعزیز کا جلدی انتقال ہو گیا، بیٹا یہ ان کا تھا، تو عبد الملک نے اپنی بیٹی ان سے بیعت کی، تو بیک وقت ان کے داماد بھی ہوئے، بھتیجے بھی ہوئے، اور پھر ان کے والد نے انہیں مدینہ منورہ بھیج دیا اور کہا وہاں جاؤ اور وہاں تمہاری تربیت کے لیے افراد موجود ہیں۔ 10 سال مدینہ منورہ کے وہ گورنر حاکم رہے، پھر ان کے والد نے ان کی تربیت کی۔ انہوں نے وفات سے پہلے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں میں گھس گیا ہوں اور اس شعبے نے اپنے آپ کو بچھا نہ دیا ہو میرے سامنے۔ اچھی سے اچھی اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں زندگی میں میرے استعمال میں رہیں اور پھر بھی نظر سے گزر گئیں، گر گئیں۔ میں نے کہا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اب ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ جنت ہے، اور سوچ رہا ہوں جنت میں جاؤں تو ذرا دیکھوں تو صحیح جنت کیا چیز ہے۔ آفرین ہے اس بلند ہمتی پہ۔ اس لیے اصل میں مرد وہ جس کی ہمت برقرار رہتی، کچھ نہ ہونے کے باوجود ہمت آسمانوں کو چھوتی ہے۔ یہی لوگ ہیں، چاہے وہ کافر ہوں اور چاہے وہ مومن ہوں، ان ہمت والے لوگوں کی وجہ سے یہ خدا کی دنیا آباد ہے۔ اور جس میں ہمت نہیں ہے نا، جس میں استقامت نہیں ہے، چاہیے کہ جلد از جلد گھر والوں پہ دباؤ ڈال کے شادی کر لے، گھر بیٹھ جائے، بیوی سے باتیں کرتا رہے۔ وہ ٹھیک ہے، قصے کہانیاں دنیا کی باتیں غیبتیں، وہ ٹھیک ہے۔ پھر اسے کہا کس نے ہے کہ میدان میں اترے؟ میدان میں تو وہ اترے جو سر کٹانا، میدان میں تو وہ اترے جو خون اور آگ سے کھیلتا ہے، میدان میں تو وہ اترے جس کو پتہ ہے کہ دنیا میں ڈیلنگز کیسے ہوتی ہیں اور انتظام کیسے ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کیا اچھی، انہوں نے کہا جنت ہے نا، وہ بھی جا کے دیکھ لیں۔ اور پھر انہوں نے لوگوں کو سمجھایا اور کہا محبتیں آدمی کو باندھ دیتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بیٹا سامنے آ گیا، انہوں نے کہا اللہ مجھے اس بیٹے سے بڑی محبت ہے، جس دن میرا انتقال ہو اس کو بھی لے لے، اس کو بھی واپس بلا لے، آخرت میں میں اور یہ میرا بیٹا رہیں گے۔
اور اللہ کی شان وہ دعا قبول ہوئی اور دونوں ایک ہی دن چل بسے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان پر جو اصل چیز حکومت کرتی ہے اس کا خیال ہے، اور جس شخص کے خیالات حکمرانی کے وصف سے عاری ہوں وہ کام کچھ نہیں کرتا۔ اچھے خیالات، اچھی پلاننگ، برے خیالات، بری پلاننگ، چوری کرنی ہے، مال لوٹنا ہے، ایک پلان ہے نا، وہ کرتا ہے اور زبردست کرتا ہے، اس میں 0% ایرر نہیں رہ جاتا۔ ایک آدمی کہتا ہے حج کرنا ہے، کرتا ہے۔ یہ اصل جو خیالات ہیں، اس لیے روح کی تربیت، یہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت، یہ دو چیزیں کرتی ہیں۔ عمار رضی اللہ عنہ نے کہا وَاللہم اسألک، اللہم واسألک، اور اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں خشیتک، اللہ آپ سے ڈرتا رہوں، فی الغیب والشہادہ، ان چیزوں میں جو میری تنہائی کی زندگی، ان چیزوں میں جو لوگوں کے سامنے کی زندگی، ان چیزوں میں جو لوگوں کے حقوق مجھے پورے کرنے ہیں، اور ان چیزوں میں جہاں پر مجھے اللہ تیرے حقوق پورے کرنے ہیں، تیرا خوف، تیری محبت، مجھے ان چاروں میدانوں میں حقیقت میں مومن بنائے۔